وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہنا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد جو ہے وہ آزر نہیں تھے، وہ چچا تھے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کو خواہ ہم کیوں موڑتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جہاں چچا کی بات آئے گی تو وہاں چچا کریں گے، جہاں باپ کی بات آئے گی تو خواہ وہاں سے کیوں ہٹے؟ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے باپ کو فرما رہے اذ قال لأبیہ یا آباتی، یہ بھی پارہ سورہ مریم کے آتے ہیں، اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جی کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں وہ اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے تھے، اور باپ ہی انہیں دھمکیاں دے رہا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ۔ اور قرآن میں پھر یہ ہے کہ اپنے باپ کے لیے ہی دعا کرتے رہے، وغفر لأبی وغفر لأبی، اللہ میرے باپ کو معاف کرنا، کیونکہ وعدہ کیا تھا چلتے ہوئے کہ سأستغفر لک ربی، ابو جی میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ لیکن پھر سورہ توبہ میں آتا ہے کہ جب فلما تبین له انه عدو للہ، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہو کر مرا ہے، تبرأ من، پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اپنے والد کے لیے دعا سے برات کر دی تھی، پھر نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اپنے باپ کے لیے استغفار، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، یہ استغفار باپ کے لیے کرنا، یہ ساری اب آیتوں کو خواہ صرف اس ایک عقلی باطل قیاس کی وجہ سے ساری آیتوں کو ہی اڑا ڈالیں، یوں تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر کافر کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو پھر تو ان کی ساری غذا حرام کیوں گی؟ کیوں بھائی، کافر کی ساری غذا کیسے حرام ہوتی ہے؟ کافر کو جب اللہ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، جب تک وہ حرام کا طریقہ نہیں اختیار کرے گا اس وقت تک تو اس کی غذا حرام نہیں ہوگی نا۔ کافر کے پاس اب دنیا میں معاملات کرنے کی اجازت ہے نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ معاملات کرتے نہیں تھے، صحابہ اکرام یہود و نصارہ کے باغات میں کام کرتے تھے، تو وہ کیا سارا ان کا حرام کا تھا؟ پھر حرام کے والے کے پاس تو مزدوری کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ پھر یہ باطل قیاس ایسا آگے اتنا نکل جائے گا کہ کہیں اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو لہذا بہتر بات یہ ہے کہ پہلے اینٹ ہی ٹیڑھی نہ رکھی جائے، کتاب اللہ سے زیادتی کی ہی نہ جائے۔ والسلام۔